الاجل یا امام زمانہ الاجل. خطبہ فدق کے تناظر میں مہندوی معاشرے کی بنیاد. سلام نبی کی دختر پر، سلام علی کی ہمسر پر، سلام حسنین کی مادر پر، سلام مہندی کی رہبر پر. سلام اہل کسا کے گھر پر، سلام اہل نبوت کے ثمر پر. امام زمان امام مہندی کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہر مہندوی کا اولین فرض ہے کہ پیغام امام سن کر اس پر عمل کرے، اور جسے امام اپنا رہبر مانے ان کے ارشادات پر عمل کر کے خود کو باعزت اور بامشرف بنائے. لہذا امام زمان امام مہندی علیہ السلام اپنی جدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے اوپر حجت اور اپنی رہبر مانتے ہیں. آپ کی جدہ اپنے شعراء آفاق خطبہ فدقیہ میں نبوت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں: اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے پدر محمد اللہ کے اب اور اس کے رسول ہیں. اللہ نے ان کو رسول بنانے سے پہلے انہیں برگزیدہ کیا تھا، اور ان کی تخلیق سے پہلے ہی ان کا نام روشن کیا. یہ بیان حقیقت محمدی کی خوشبو اپنے اندر کچھ اس طرح سے سموئے ہوئے ہے کہ آج بھی ہر مہندوی اپنے دل کے اندر اس دل فریب خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے. بی بی سیدہ کا یہ فرمانا کہ محمد اللہ کے اب اور اس کے رسول ہیں آج بھی اپنے اندر ایک گوہر بے بہا چھپائے ہوئے ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابدیت کا تذکرہ پہلے اور ان کی رسالت کا تذکرہ بعد میں کیا گیا. بی بی سیدہ اپنے پدر بزرگوار کو اللہ کا اب پہلے شمار کرتی ہیں اور اللہ کا رسول بعد میں. اس کی وضاحت بھی کرتی ہیں. آپ فرماتی ہیں اللہ نے رسالت دینے سے پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برگزیدہ کیا تھا. گویا ان کی ابدیت کو شرف قبولیت عطا کی اور وہ معراج عطا کی جو صد لائق تحسین ہے. مزید یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق سے قبل ہی ان کا نام روشن کیا گیا. اور یہ روشن کرنا کیسا روشن کرنا تھا؟ خود اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے
رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ گویا آدم کی تخلیق سے قبل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہوئی۔ ان کی ابدیت اور نبوت کو اعلیٰ درجات سے نوازا گیا۔ عظیم و پرنور باپ کی عظیم و پرنور بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ان کی نسل سے ان کا آخری بیٹا امام مہدی علیہ السلام بھی عظیم و بزرگوار ہیں، اور اس امام کا چاہنے والا، اس امام کا منتظر ہر راسخ العقیدہ مہدوی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بہت ہی عزیز ہے۔ اسی لیے اس کی فکری تربیت کے لیے بی بی فاطمہ نے اس قدر اہم معنوی میراث کا اہتمام کیا۔